السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الحجر کی آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 69 تک تمام آیت کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فلما جاء آل لوط المرسلون قال إنكم قوم منكرون قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين وجاء أهل المدينة يستبشرون قال إن هؤلاء ضيفي فلا تفضحون واتقوا الله ولا تخزون انہوں نے عرض کیا، ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں سوائے لوط کے گھر والوں کے کہ بے شک ان سب کو ہم بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، ہم طے کر چکے ہیں کہ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ قالو، انہوں نے عرض کیا، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ فرشتوں نے عرض کی ہم ایک مجرم قوم یعنی حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں تاکہ ہم انہیں ہلاک کر دیں، البتہ حضرت لوط علیہ السلام کے گھر والوں کو بچا لیں گے کیونکہ وہ ایماندار ہیں، سوائے لوط کے گھر والوں کے۔ اس آیت میں مذکور آل لوط میں حضرت لوط علیہ السلام کے سارے متبعین داخل ہیں۔ اس آیت میں فرشتوں نے یہ کہا کہ اِنَّا لَمُنَجُّوهُمْ اجمعین، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے بعض کام اس کے محبوب بندوں کے طرف منسوب کیے جاتے ہیں، جیسے عذاب سے بچا لینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، مگر فرشتوں نے کہا ان سب کو ہم بچا لیں گے، لہذا مسلمان یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے حکم سے عذاب سے بچائیں گے، اور یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دوزخ سے بچا لیں۔ مگر اس کی بیوی کو، حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا نام واہلہ تھا، اور یہ چونکہ کافرہ تھی
اس لیے یہ بھی عذاب والوں میں سے ہوئی۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئی۔ ایک، نیک بختی اور بدبختی کا علم اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دیا ہے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ کی عطا سے جانتے ہیں کہ کون مومن مرے گا اور کون کافر۔ دوسری بات، اس بات کو سمجھنے سے پہلے یہ سوال و جواب پڑھیے۔ سوال حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کا پیچھے رہ جانے والوں میں طے کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تو فرشتوں نے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرنے کی بجائے اپنی طرف کیوں کی؟ اس کے جواب میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرشتوں نے طے کرنے کی نسبت اپنی طرف اس لیے کی کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص مقام اور قرب حاصل ہے۔ جیسے بادشاہ کے خاص آدمی یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس طرح تدبیر کی، ہم نے اس طرح حکم دیا، حالانکہ تدبیر کرنے والا اور حکم دینے والا تو بادشاہ ہوتا ہے، نہ کہ وہ لوگ ہوتے ہیں، اور اس کلام سے محض ان کی مراد بادشاہ کے پاس انہیں حاصل مقام و مرتبہ ظاہر کرنا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح یہاں ہے کہ فرشتوں کے اس کلام سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں حاصل مقام و مرتبہ ظاہر ہو رہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خاص مقام اور قرب حاصل ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے بعض کاموں کو اپنی طرف منسوب کر سکتا ہے۔ قرآن مجید میں ہی اس کی دوسری مثال یہ بھی ہے کہ کسی کو زندہ کرنا اور مریض کو شفا دینا در حقیقت اللہ تعالیٰ کا کام ہے، اور اس کام کی نسبت حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف کرتے ہوئے فرمایا، میں تمہارے لیے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی، اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں، اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔ یہ تھی تفسیر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 49 کی۔ آیت نمبر 61 اور 62 میں ارشاد ہے، تو جب لوط کے گھر والوں کے پاس فرشتے آئے تو لوط نے فرمایا، تم اجنبی لوگ ہو۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب فرشتوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی بشارت دی اور اپنے آنے کا مقصد بیان کر دیا، تو وہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کی طرف آئے۔ جب وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں حضرت لوط علیہ السلام کے گھر آئے اور حضرت لوط علیہ السلام کو اندیشہ ہوا کہ قوم ان کے پیچھے پڑ جائے گی، تو آپ علیہ السلام نے فرشتوں سے فرمایا، تم نہ تو یہاں کے باشندے ہو اور نہ مسافرت کی ہوئی علامت تم میں پائی جاتی ہے، تم کیوں آئے ہو؟ آیت نمبر 63 اور 64 میں ارشاد ہے، انہوں نے کہا، بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ عذاب لائے ہیں جس میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس حق کے ساتھ آئے ہیں، اور ہم بے شک سچے ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایسے نہیں ہیں کہ ہم نے آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا ہے، اور ہم ان کافروں کو کچھ نہیں کہیں گے، بلکہ ہم تو آپ کے پاس وہ چیز لائے ہیں جو انہیں تباہ و برباد کر دے گی، لہذا آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ ہم آپ کے مددگار ہیں، آپ کے لیے باعث پریشانی نہیں ہے۔ آیت نمبر 65 اور 66 میں ارشاد ہے، تو آپ رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے چلیں اور آپ خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں، اور تم لوگوں میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے، چلتے رہو جہاں کا تمہیں حکم دیا جا رہا ہے، اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا کہ صبح کے وقت ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی۔ یعنی آپ علیہ الصلاۃ والسلام رات کے کسی حصے میں اپنے گھر والوں کو لے چلیں، اور آپ علیہ السلام خود ان کے پیچھے پیچھے چلیں، تاکہ آپ علیہ السلام ان کی حالت پر مطلع رہیں، اور تم لوگوں میں سے کوئی مڑ کر نہ دیکھے کہ قوم پر کیا بلا نازل ہوئی اور وہ کس عذاب میں مبتلا کیے گئے، اور سیدھے اس طرف چلتے رہو
جہاں جانے کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں حکم دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضرت لوط علیہ السلام کو ملک شام جانے کا حکم ہوا تھا اور ہم نے اسے اس حکم کا فیصلہ سنا دیا، یعنی ہم نے حضرت لوط علیہ السلام کی طرف اس حکم کی وحی کر دی جس کا فیصلہ ہم نے اس کی قوم کے بارے میں کیا تھا کہ صبح کے وقت ان کافروں کی جڑ کٹ جائے گی اور پوری قوم عذاب سے ہلاک کر دی جائے گی۔ آیت نمبر 67، 68 اور 69 میں ارشاد ہے، اور شہر والے خوشی خوشی آئے۔ لوط نے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں تو تم مجھے شرمندہ نہ کرو اور اللہ سے ڈرو اور مجھے رسوا نہ کرو۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگ شہر سدوم میں آباد تھے۔ انہوں نے جب حضرت لوط علیہ السلام کے یہاں خوبصورت نوجوانوں کے آنے کی خبر سنی جو کہ فرشتے تھے تو یہ لوگ فاسد ارادے اور ناپاک نیت کے ساتھ خوشی خوشی آئے۔ یعنی حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا یہ میرے مہمان ہیں اور میرے مہمان کا اکرام لازم ہوتا ہے، تم ان کی بے حرمتی کا قصد کر کے مجھے شرمندہ نہ کرو کہ مہمان کی رسوائی میزبان کے لیے خجالت اور شرمندگی کا سبب ہوتی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ مہمان کی عزت و احترام اور خاطر تواضع کرنا انبیاء اکرام علیہ السلام کی سنت ہے، اگرچہ میزبان اس سے واقف بھی نہ ہو۔ یہاں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان نوازی کے چند واقعات بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان بنا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی ایسی چیز نہ تھی جس سے اس کی مہمان نوازی فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک یہودی شخص کے پاس بھیجا اور مجھ سے فرمایا کہ اس سے کہو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تم سے کہتے ہیں کہ میرے پاس مہمان آیا ہے، اس لیے مجھے رجب کا چاند نظر آنے تک آٹا قرض دے دو۔ یہودی نے کہا اس وقت تک آٹا نہیں ملے گا جب تک کوئی چیز رہن نہ رکھو گے۔ میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور انہیں یہودی کی بات بتائی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل کی قسم میں آسمان میں بھی امین ہوں، زمین پر بھی امین ہوں، اگر مجھے آٹا قرض دے دیتا یا بیچ دیتا تو میں ضرور اسے ادا کر دیتا۔ اب تم میری لوہے کی ذراع لے جاؤ اور اسے رہن رکھ دو۔ چنانچہ میں وہ ذراع لے گیا اور اسے رہن رکھ کر آٹا لے آیا۔ دوسری مصنف ابن ابی شیبہ میں ہیں کہ ایک دیہاتی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور بھوک کی شکایت کی تو آپ اپنی ازواج مطہرات کے گھروں میں تشریف لے گئے، پھر باہر تشریف لائے تو ارشاد فرمایا مجھے آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں تیرے لیے کوئی چیز نہیں ملی۔ اسی دوران کسی کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھنی ہوئی بکری پیش ہوئی تو اسے دیہاتی کے سامنے رکھ دیا۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم کھاؤ۔ اس نے کھایا، پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھوک کی تکلیف پہنچی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے مجھے رزق دے دیا، اگر پھر بھی کبھی ایسا ہوا اور میں آپ کی بارگاہ میں حاضر نہ ہوں تو کیا کروں؟ ارشاد فرمایا تم کہو اللہم انی اسألک من فضلک و رحمتک فإنہ لا یملکہما الا انت۔ اے اللہ میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں کیونکہ فضل و رحمت کا صرف تو ہی مالک ہے، تو بے شک اللہ تعالیٰ تجھے رزق دینے والا ہے۔ تیسری، تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی ظاہری حیات مبارکہ میں مہمان نوازی فرمانا تو اپنی جگہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزار اقدس میں تشریف لے جانے کے بعد بھی اپنے در پہ حاضر ہونے والے بہت سے لوگوں کی مہمان نوازی فرماتے ہیں۔ چنانچہ حضرت ابو الخیر
حماد بن عبداللہ اخطا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں داخل ہوا اور اس وقت میں فاقے کی حالت میں تھا۔ میں نے 5 دن قیام کیا اور اتنے دن میں کھانے پینے کی کوئی چیز تک نہ چکھ سکا۔ بالآخر میں قبر انور کے پاس حاضر ہوا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آج کی رات آپ کا مہمان ہوں۔ پھر میں اپنی جگہ سے ہٹ کر منبر اقدس کے پیچھے سو گیا تو میں نے خواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دائیں طرف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بائیں طرف اور حضرت علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے سامنے تھے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے مجھے حرکت دی اور فرمایا کھڑے ہو جاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ میں کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، آپ کی دونوں آنکھوں کے درمیان بوسہ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ایک روٹی عطا فرمائی تو میں نے آدھی روٹی کھا لی۔ پھر میں خواب سے بیدار ہوا تو بقیہ آدھی روٹی میرے ہاتھ میں تھی۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ یہ واقعہ علامہ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ علامہ عبد الرحمن بن علی جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صفت الصفوہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 236 جزء 4 پر علامہ عبد الوہاب شیرانی رحمۃ اللہ علیہ نے طبعات الکبریٰ جلد اول صفحہ 154 جزء 1 پر علامہ عمر بن علی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات الاولیاء صفحہ 191-92 پر اور علامہ ابو عبد الرحمن محمد بن حسین رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات صوفیہ صفحہ 281 پر بھی ذکر فرمایا ہے۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، یعنی مہمان کے معاملے میں تم اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو اور میرے مہمانوں کے ساتھ برا ارادہ کر کے مجھے رسوا نہ کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جیسے ہی مہمان کے احترام میں میزبان کی عزت ہوتی ہے، ایسے ہی مہمان کی بے عزتی میزبان کی رسوائی کا باعث ہوتی ہے۔ اس لیے اگر کسی مسلمان پڑوسی یا رشتہ دار کے ہاں کوئی مہمان آیا ہو تو دوسرے مسلمان کو چاہیے کہ وہ بھی اس کے مہمان کا احترام کرے تاکہ اس کی عزت و وقار قائم رہے، اور مہمان کی بے عزتی کرنے یا کوئی ایسا کام کرنے سے بچے جس سے مہمان اپنی بے عزتی محسوس کرے، تاکہ یہ چیز میزبان کے لیے شرمندگی اور رسوائی کا باعث نہ بنے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان